اهدنا الصراط المستقيم صراط والذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عاجز گناہ گار نے جو آیت مقدسہ قرآن پاک کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم کی طرف آؤں، تمہیداً کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ کسی شخص کو اگر بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر کے پاس وہ چلا جائے اور ڈاکٹر اس سے کہہ دے کہ تمہاری یہ بیماری، یہ مرض لا علاج ہے اور تمہارے پاس گنتی کے دن باقی ہیں اور اس کے بعد تم مر جاؤ گے، کیونکہ زہر تمہارے جسم میں پھیل چکا ہے اور اس کا کوئی علاج ہے نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بندہ پیسہ جمع کرنے میں لگ جائے گا، اوور ٹائم ڈیوٹی کرنا شروع کر دے گا، کیا کرے گا؟ یہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا تنہائی میں، نہ کھانا بھول جائے گا، پینا بھول جائے گا کہ میرے پاس گنتی کے چند دن، اتنی عمر میں گزار چکا، پتہ نہیں لگا، اور اب یہ جو گنتی کے دن میرے سے رہ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا پھر میرے ساتھ معاملہ۔ اور اس کا کوئی دوست آئے اور اسے کہے کہ تم دفتر نہیں آتے اور صاحب تم سے تمہارا پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس نے نوکری کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو یہ آگے سے اسے کہے گا جا اپنا کام کرو، تو ڈاکٹر کہہ رہے تیرے پاس چند دن ہے، اور افسر کو بھی بول کے اپنا کام کرے، میرے پاس تو چند دن رہ گئے، میں نے کام کر کے کیا کرنا ہے۔ لیکن شارحین فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کو کوئی قابل ڈاکٹر مل جائے، کوئی حکیم مل جائے ایسا جو اس کی بیماری کا علاج کر لے، تو اب آپ کا کیا خیال ہے یہ کیا کام کرے گا؟ جو دن ضائع ہوئے وہ تو ہو گئے، اب نوکری پہ جائے گا واپس تو افسر کو بولے گا اوور ٹائم بھی لگانا چاہتا ہوں، اوور ٹائم کی بھی مہلت مل جائے تو چار پیسے زیادہ کما لوں، بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، 100 معاملات ہیں، وہ بھی کر لوں۔ شارحین فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یہ جو اس کے سینے میں دل ہے نا، جس طرح جسم کی غذا جو ہے وہ کھانا ہے، خوراک ہے، یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے، روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ آسمان سے اتاری گئی، تو اس کی خوراک بھی آسمان سے اتاری گئی۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو 3 دن اگر کھانا نہ ملے، تمہارا کیا خیال ہے وہ کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا حضرت مر جائے گا۔ فرمایا مومن کی مثال بھی ایسی ہے، اگر 3 دن تک یہ ذکر سے غافل رہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بندہ اپنی زندگی میں غفلت کا شکار ہے، پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ذکر کرنا ہے نہیں کرنا، ادب و احترام کرنا ہے نہیں کرنا، اگر اس کو کوئی ایسا اللہ والا، ایسی صحبت مل جائے جس میں یہ بیٹھ جائے، پہلے یہ غفلت میں تھا، اب یہ خیر کی طرف آ جائے گا، پہلے گمراہی میں تھا، اب یہ اللہ کے نور کی طرف آ جائے گا، پہلے بے ہدایتہ تھا، اب یہ ہدایت کی طرف آ جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھے گا، یہ پھر اپنے اشراق کے نفل، چاشت کے نفل، اوابین کے نفل اور تہجد کے نفل تک کا قیام کرے گا کہ میں اللہ کے زیادہ محبوب ہو جاؤں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا لوگ گھروں سے نکلتے تھے اور میلوں میلوں سفر کرتے تھے پیدل، کسی اللہ والے کی تلاش کے لیے کہ کوئی اللہ والا مل جائے، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور بیٹھ کے تزکیہ نفس کریں، تصفیہ قلب کریں کہ اندر جو خباثتیں ہیں، گندگیاں ہیں، گناہ کی چاہت ہے، یہ ہم سے نکل جائے۔ فرماتے ہیں ایک شخص نکلا اپنے گھر سے کسی اللہ والے کی تلاش میں، چلتا رہا تو کوئی کسی نے بتایا فلاں مقام پہ ایک اللہ والے بیٹھتے ہیں، وہ ان کی صحبت میں چلا گیا، صبح سے لے کے شام تک ان کے پاس وقت گزارا، اور شام ہوئی تو ان سے اجازت طلب کرتا ہے کہ حضرت شام ہو گئی ہے، صبح سے آپ کے پاس بیٹھا تھا، اب گھر جانا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو گھر چلا جاؤں؟ فرمایا چلے جاؤ۔ کہا حضرت جانا تو چاہتا ہوں لیکن جانے سے پہلے مجھے کوئی نصیحت فرما دیں تاکہ جتنی دیر آپ کی صحبت سے دور رہوں اس نصیحت پہ عمل کروں اور پھر آپ کی صحبت سے آ کے فیضیاب ہوں۔ تو ان اللہ والے نے فرمایا کہ 2 کام کبھی نہیں کرنا، 2 کام کبھی نہیں کرنا، ایک خود کو اللہ نہ سمجھنا،
اور دوسرا، اگر خود کو اللہ نہ سمجھ سکو تو کم سے کم اپنے برابر اللہ کو نہ سمجھنا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت مطلب اللہ بننے کی کوشش کون کرے گا یا اللہ کے برابر ہونے کی کوشش کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا نصیحت کر دی ہے، اس کو یاد رکھنا، جب آؤ گے پھر اگلی نصیحت ہوگی۔ یہ واپس نکل پڑا۔ اب رستے میں جب یہ نکلا تو آدھا سفر طے کیا تو بھوک لگی، تو اس کے پاس ایک پراٹھا ایک خشک روٹی تھی، تو کھانا کھول کے بیٹھا کھانے لگا تو ایک فقیر آ گیا، آگے کہتا ہے اللہ کے نام پہ بھوکا ہوں، کھانا دے دو۔ اب اس نے دیکھا پراٹھا بھی ہے سوکھی روٹی بھی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ خشک روٹی جو ہے وہ اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے کھائی، اللہ کا شکر ادا کیا، چلا گیا۔ اس نے اپنا پراٹھا کھایا، چلا گیا گھر۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ صحبت میں آیا، صحبت کی، اسی طرح شام ہوئی، اجازت مانگنی چاہیے، تو کہا حضرت اجازت لینا چاہتا ہوں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں بیٹا جو پہلی نصیحت فرمائی تھی اسی بھی پورا نہیں اترے۔ تو کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا فرمایا تھا کہ کم سے کم اللہ کو خود سے بڑا سمجھنا، اگر یہ نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر جتنا سمجھ لینا۔ جب تم یہاں سے نکلے تھے، راستے میں بھوک لگی، ایک فقیر آیا، آ کے اس نے سوال کیا، اور یہ عین حدیث پاک کے مطابق بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو خوراک سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، تجھے خوراک کی کیسے حاجت؟ فرمایا میرا ایک بندہ آیا تھا، اس نے میرے نام پہ سوال کیا تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ ایک بندہ آیا تھا، اس نے کپڑے کا سوال کیا تھا، ایک بندہ آیا تھا، اس نے پیسے کا سوال کیا، تیرے پاس تھا لیکن تو نے نہیں دیا، وہ میں ہی تو تھا، تیرے دروازے پہ آیا۔ بزرگ فرماتے ہیں جب تو یہاں سے نکلا، تجھے بھوک لگی، ایک ساحل آیا، اس نے آ کے کیا کہا؟ اللہ کے نام پہ بھوکا ہوں، روٹی دے دو۔ اگر تو نے خود سے بڑا رب کو جانا ہوتا تو پورا پراٹھا اس کو دیتا، خشک روٹی خود کھاتا۔ اگر اپنے جتنا جانا ہوتا تو آدھا پراٹھا اس کو دیتا، آدھا پراٹھا خود کھاتا۔ تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہ جانا، تو نے پراٹھا خود کھا لیا اور خشک روٹی اسے دے دی۔ آج ہم اپنی زندگیوں پہ اگر نظر دوڑائیں نا، تو ہمارے گھر کے معاملات سے لے کے ہمارے کاروباری معاملات تک، جب ہمیں چاہیے تو ہم نے اعلیٰ ترین کا سوال رب سے کرنا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے اتنا دوں اتنا نہ دوں، کیا دوں، دیکھوں کوئی پرانی چیز ہے، کم چیز ہے، اٹھا کے دے دے گا۔ ہم لوگ صرف اپنی زندگی کے اوپر اتنا مشاہدہ کر لیں کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک دین اسلام ہماری زندگی کے اندر کتنا شامل ہے۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہوئے سنتا ہوں اور بہت تعجب ہوتا ہے جب کوئی مسلمان یہ بات کر رہا ہو کہ یار دنیا داری الگ چیز ہے، دین داری الگ چیز ہے۔ کیسے بھائی؟ واحد مذہب ہے دین اسلام، حجت تمام کر دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، مکمل ضابطہ حیات۔ آپ ایک چیز بتائیں جس کے بارے میں دین اسلام رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام بتاتا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے، اس میں برکت کیسے ہوگی۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو دین اسلام بتاتا ہے کیسے بنانا ہے۔ آپ رزق کمانا چاہتے ہیں، دین اسلام آپ کو بتاتا ہے کیسے کمانا ہے۔ آپ کوئی زندگی کا پہلو اٹھا لیں، ایون کہ راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ نے تھوکنا ہے، آپ نے حاجت کرنی ہے، تو یہاں تک دین اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے حاجت کیسے کرنی ہے، آپ نے تھوکنا کیسے ہے۔ کہنے کا مقصد کیا؟ یہ جو باتیں اور الفاظ، جو جملے ہمارے ذہنوں میں داخل کر دیے گئے نا، جس دور میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہ اتنے فتنوں کا دور ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ اس فتنے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم لوگ، ہماری زندگیوں کے اندر ادب نام کی چیز نہیں۔ میرے شیخ، میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں بیٹا تفاسیر بیان کرنے سے لوگوں کے دل نہیں بدلیں گے، لوگوں کے پاس علم بہت ہے
آپ کسی چھوٹے بچے سے پوچھ لیں 5 سال کے، بیٹا سچ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، وہ بتائے گا اچھی بات ہے۔ آپ بولے جھوٹ بولنا اچھی بات ہے بری بات ہے، وہ بتائے گا بری بات ہے۔ ریڑی والے سے جا کے پوچھیں، چٹا ان پڑھ ایک کلاس نہ پڑھی ہو، اس سے پوچھیں ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو یہ اچھی بات ہے گناہ کی بات ہے، کہے گا گناہ کی بات ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ علم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جھوٹ بھی بول رہے، ہمیں سچ سے نفرت بھی ہے۔ دوسرے کے بارے میں سچ بولنا بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے بارے میں کوئی سچ نہ بولے۔ ناپ تول میں ہم کمی کریں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہے جی، مسئلے مسائل بہت ہیں، ختم نہیں ہو رہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب تک ادب نہیں سیکھو گے، خدا کی قسم نہ فیض ملے گا نہ مومن بنو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں کہ اخلاق نام کی چیز کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرما گئے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم سکھا دو۔ پہلا، قرآن پاک کی محبت۔ آپ اور میں زندہ مثال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو اپنا پتہ ہے، ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک پڑھا ہے سب سے اونچے مقام پہ کپڑے میں لپیٹ کے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہم اوپر رکھ دیتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے اسے اٹھانے کے لیے۔ یا کوئی مر جائے گا تو ہمیں قرآن پاک کی یاد آ جائے گی، یا رمضان المبارک آ جائے گا تو ہمیں اس کی یاد آ جائے گی کہ جی آپ سے ہم نے اب تلاوت شروع کرنی ہے۔ 30 قرآن پاک مکمل کر لیے، 25 قرآن پاک مکمل کر لیے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پتہ، قرآن کا حکم کیا تھا؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں تو نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا ہی سیکھا، یہ تو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، یہ تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے آیا تھا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ قرآن پاک کی محبت۔ جب تک میرے اندر قرآن پاک کی محبت یا میری تربیت نہیں ہوگی، مجھے آپ بتائیں، آپ ایک دکاندار کے پاس جائیں چینی لینے کے لیے، وہ دکاندار کہے میرے پاس چینی ختم ہے، آپ کہیں میں تجھے 10,000 روپے دیتا ہوں مجھے چینی دے دے، وہ کہے گا بھائی چینی ہے ہی نہیں تو میں چینی کہاں سے دوں؟ جو چیز اس کے پاس ہے نہیں وہ آپ کو دے نہیں سکتا۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، کیا ہم خود نمازی ہیں؟ کیا ہم خود جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم خود ایمان والے ہیں؟ جو ایمان والوں کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وہ ہمارے اندر ہیں؟ تو کیا ہم وہ چیزیں اپنی اولاد کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بچہ نمازی نہیں ہے، بدتمیزی کرتا ہے، شوہر کو بیوی سے تکلیف ہے، بیوی کو شوہر سے تکلیف ہے، بچے بگڑے ہوئے ہیں، جی یہ نماز نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، جی ان کو نصیحت کریں پڑھیں۔ آپ پڑھتے ہیں جی، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تم نہیں پڑھتے تو وہ کیا پڑھے؟ جب میرے اندر ایک چیز کی، میرے اندر نہ ذکر ہے، نہ نماز ہے، نہ میری تربیت ہے، نہ میرے اندر قرآن کی محبت ہے، تو مجھے بتائیں میں اپنی اولاد کو دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ میری تربیت۔ میں اپنی ذات سے شروع کروں، اور جب میں اپنی ذات سے شروع کروں گا تو میری ذات سے منسلک میری فیملی ہے، وہ دیکھے گی میرا کردار، وہ بدلے گی، اس سے پھر گھر، اور گھر سے پھر خاندان، اور خاندان سے پھر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا؟ آپ علیہ السلام نے پہلی چیز فرمائی کہ قرآن کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ، میں سیکھوں گا تو آگے سکھا سکوں گا۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ میری محبت اپنی اولادوں کو سکھا دو۔ آج اس دور کے اندر یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، کافی جگہ گھومنے کے بعد اور مشاہدہ کرنے کے بعد بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم ان منافقین میں سے ہو چکے ہیں کہ جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، نبی پاک کے نعرے ہیں، نغمے ہیں، لیکن خدا کی قسم دل سے نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ موجودہ ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیاسی جماعتوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہر بندے کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے۔ گزرے ہوئے دور کے یزید کا آپ صرف کریکٹر پڑھ لیں، اور موجودہ دور کے جتنے بھی سیاستدان ہیں اٹھائیں اور ان کو اس پہ فٹ کریں، خدا کی قسم آپ کو ایسا لگے گا کاربن کاپی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری محبت اور سپورٹ ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس کو میں اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد، اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
ہمیں پتہ ہے گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے سربراہ ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری محبتیں ان کے ساتھ۔ گزرے ہوئے یزید کو گالیاں دے کے ہر دور کی یزید کی بیعت کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری اس وقت یہ جو ملکی سطح پہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے ارد گرد جو ہمارے معاشی حالات ہیں، خدا کی قسم اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے جنگ شروع کر دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے کر دیا۔ قرآن میں واضح اللہ نے کہہ دیا سود اللہ سے جنگ ہے۔ آج مجھے بتائیں کس چیز پہ سود نہیں ہے؟ آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، ایزی لوڈ کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو سود مل رہا ہے، کس چیز کے اوپر سود نہیں ہے؟ لیکن ہم جب جنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے رحمت کی امید کر رہے ہو کہ اللہ رحمت کر دے، مجھے بتائیں رحمت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ میری اہل بیت کی محبت، کہ حضور کی جو اہل بیت ہے اس کی محبت جو ہے وہ اپنی اولادوں کو سکھا دو۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے اب کتابوں سے بڑی دوری اختیار کر لی، اس کے بعد علماء کی صحبت یا اہل اللہ کی جو صحبت ہے اس سے بھی دوری اختیار کر لی۔ ناچ گانے کی محفل ہو، شادی کا فنکشن ہو یا کوئی کانسرٹ ہو، آپ ایک بندے کو میسج کریں وہ 10 بندے تیار کر کے لائے گا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ایک چرسی بھنگی، وہ بھنگی اور چرسی اپنی محنت کر کے 10 بندوں کو بھنگی اور چرس پہ لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا مومن بندہ اشرف المخلوقات نبی علیہ السلام کا امتی، یہ مومن ہو کے دوسرے بندے کو مومن نہیں بنا سکتا۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ادب نہیں، ہم خود اپنی تربیت نہیں کرنا چاہتے، اور تربیت کب ہوگی؟ جیسے قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، اور راستہ کن کا؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ یاد رکھ لیں صحبت جو ہے نا یہ اثر رکھتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا اور بروں کی صحبت برا بنائے گی، یہ باتیں ایسے مشہور نہیں ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہے بادشاہ جہانگیر، اس کا گورنر تھا لاہور میں، جو بادشاہ جہانگیر تھا یہ بھی خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور جو گورنر تھا لاہور کا وہ بھی حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ تو بادشاہ جہانگیر جو ہے وہ وزٹ پہ جب لاہور آیا، یہ کافی بزرگ تھا، اس نے جب آ کے اس گورنر کو دیکھا تو اس کے آداب، اس کے اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، ہر چیز اتنا اس کے دل پہ اثر کی، تو یہ اپنے اس گورنر سے پوچھتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ تو وہ گورنر کہتا ہے کہ حضرت میری عمر 4 سال اور چند ماہ ہے۔ تو ان کو بادشاہ جہانگیر کو لگا شاید یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کہ حضرت میں نے آپ سے مذاق کی بات نہیں کی، داڑھی سفید ہے، سر کے بال سفید ہو گئے آپ کے، اور ابھی آپ مجھے کہتے ہو کہ 4 سال اور چند ماہ۔ تو کہا حضرت بات اس طرح ہے کہ جو پرانی زندگی میری گزری ہے وہ ایسی غفلت اور گناہوں میں گزری ہے، میں اس کو زندگی شمار ہی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم جب سے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو زندگی کے ڈھنگ کی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے زندگی دی کیوں ہے۔ تو میری زندگی کے جو یہ 4 سال جو میں نے ان کی صحبت میں گزارے ہیں اور چند ماہ، میں انہی کو اپنا کل اثاثہ سمجھتا ہوں، باقی تو میں نے غفلت میں گزار دی۔ یہ صحبتوں کی اور اہل اللہ کی صحبت کی برکتیں ہوتی تھی کہ جب ان کی صحبت میں جاتا ہے تو بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں یہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر انسان سے اس کی ریت کا سوال کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ریت تو بادشاہوں کی ہوتی ہے اور ہم تو بادشاہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے اعضاء کا بادشاہ ہے، یہ آپ کی آنکھیں، اس پہ آپ کا اختیار ہے۔ میں اگر اسے کوئی ان آنکھوں کو بند کروں تو آپ کی مرضی ہوگی بند کریں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ نے اس کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ دماغ ہے، یہ دل ہے، یہ آپ کے ہاتھ ہیں، ٹانگیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ اس کے بادشاہ ہیں۔ آپ اس کو جیسا حکم دیں گے یہ ویسا کرے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب ادب ہوگا تو بندے کے دل دماغ میں یہ بات ہوگی کہ نہ محرم کو نہ دیکھوں، آنکھ سے حرام کام نہ دیکھوں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے شیطان کے تیروں میں سے تیر آنکھ ہے۔
جب یہ اٹھتی ہے یہ گند کو دیکھتی ہے، پھر ذہن میں خیال پیدا ہوتے ہیں اور دل پھر اس کی چاہت کرتا ہے اور نفس اس کی تکمیل کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ ادب تمہارے اندر ہوگا تو آنکھ جیسے اٹھے گی تو اللہ کے خوف سے جھک جائے گی، زبان جیسے کھلے گی تو جھوٹ نہیں بولے گی، غیبت نہیں کرے گی، چغلی نہیں کرے گی، لایانی گفتگو نہیں کرے گی، فوراً اللہ کا ادب، ڈر، خوف اس پہ طاری ہو جائے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ فحش گفتگو نہیں کرے گا، یہ ہاتھ کسی پہ ناحق اٹھیں گے نہیں، یہ ٹانگیں کسی گندی صحبت میں نہیں جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد کیا، یہ جو ذکر کے حلقے، یہ جو محافل سجائی جاتی ہیں، ان کے سجانے کا مقصد ہی اہل اللہ کا طریقہ کار یہ کہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سیکھ لے اور ان اخلاق کو سیکھ کے باادب ہو جائے۔ جب اپنی تربیت کرے گا تو وہ اپنے اہل و عیال کی بھی تربیت کر سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر ملتجی اور ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا امجد مقصودی نقشبندی صاحب سے کہ وہ اپنے بیان دل نواز سے ہم سب کی اصلاح فرمائے۔